اب بات یہ ہے کہ اگر یہ اختلافات چھوٹے ہیں تو اصل بات کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوگا اس وقت جب ہم غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ کیا دی ہے نماز کے حوالے سے۔ اگر ہمارے پاس عذر ہو تو ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر اتنی کمزوری ہو کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے تو ہم لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اتنے کمزور ہوں کہ ہمیں لیٹ کر نماز پڑھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہو تو ہم اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ کہیں اور ہے، وہ ان حرکات میں نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ دیوانے کی نماز نہیں ہوتی، مجنوں کی نماز نہیں ہوتی، نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، بے ہوشی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل روح کہیں اور ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ تم نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو، اور جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ وہ بات ہے جو نماز کی اصل روح ہے۔ اور اسی حوالے سے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد، اور جو حیات پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور صحابہ کرام نے گزاری اور اہل عرب نے گزاری، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے اندر موجود تمام تعلیمات کو ایک ایک بات پر غور کرتے تھے، اور نماز کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے جسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، کسی اہل عرب سے پوچھیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے روتا کیوں ہے؟ امام روتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے مقتدی روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بنیادی بات ہے سمجھنے کی، پیغام کو سمجھا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی میری تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے۔ اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تفصیل ہمیں نماز میں ملتی ہے، اور ہر درجے میں ملتی ہے، اور مختلف طریقوں سے ملتی ہے۔ تو چونکہ فرمایا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ قائم کرو صلاۃ میرے ذکر کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے، میری تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز چاہے وہ فجر کی ہو، چاہے وہ مغرب کی ہو، چاہے وہ عشاء کی ہو، اور ان تمام نمازوں میں قرآن پاک بالجہر پڑھا جاتا ہے، یعنی بآواز بلند پڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگ سنیں، اور سن کر وہ اپنا جائزہ لیں، ان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ وہ کیا سن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے اور ان کا قول کیا ہے۔ جب اس کو فالو کیا جاتا ہے تو دو نمازیں ایسی آ جاتی ہیں جو ظہر کی ہیں اور عصر کی ہے، جن میں نماز بآواز بلند نہیں پڑھی جاتی، اور اس کو خفی میں پڑھا جاتا ہے، اور ہر نمازی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو یاد کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنا وعدہ یاد کرتا ہے، اور اپنے وعدے کا ٹیسٹ بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو روزانہ اس خوبصورت چشمے میں پاک کرتا ہے جو نماز کا چشمہ ہے، کہ اس چشمے سے اس کی ایسی طہارت ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق صاف ہوتے ہیں، اس کے اعمال صاف ہوتے ہیں، اس کا دین صاف ہوتا ہے،
اس کا جسم صاف ہوتا ہے، اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، اس کی روح صاف ہوتی ہے۔ یہ فلٹر ہوتا ہے، ہر بار یہ فلٹر ہوتا ہے تاکہ ہر نمازی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ اپنا جائزہ لے کہ میں نے پچھلی نماز میں کیا عہد کیا تھا اور بیچ میں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور ان کا استغفار بھی کرے، اللہ سے استعانت بھی طلب کرے، توبہ بھی کرے ضرورت کے مطابق، پلٹے بھی ضرورت کے مطابق، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے عہد و پیما کو تازہ کرے، یعنی اقم الصلاۃ لذکری۔